آمد رمضان المبارک، رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا مہینہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس نعمت خداوندی سے ہمیں بارہا استفادے کا موقع ملا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ماضی میں اس ماہ مبارکہ میں جن فیوز و برکات کو حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہم اس طرح حاصل نہیں کر سکے جس طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تلقین کی تھی یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالی نے روزہ فرض اور قیام سنت قرار دیا ہے۔ اس ماہ میں اگر کوئی ایک نفل نیکی سر انجام دیتا ہے تو اسے ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے والے کو 70 فرائض کے برابر اجر ملتا ہے۔ یہ خیر خواہی اور غمخواری کا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ جہاں انفرادی اصلاح، تزکیہ نفس اور عبادات کا تقاضا کرتا ہے، وہیں خلق خدا سے محبت، ہمدردی اور خیرخواہی کا بھی متقاضی ہے۔ اور سب سے بڑی خیرخواہی تو یہی ہے کہ انسانیت اپنے خالق کائنات کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کو نہ صرف خود اختیار کرے بلکہ دوسروں کو بھی بندگی رب کے راستے پر لگایا جائے، تاکہ وہ اپنے نفس کی بندگی کی بجائے رب کی خواہش و مرضی کے مطابق اپنی پوری زندگی گزار سکیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مبارکہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، اور جلد ہی اس کی رحمتوں کی بارش ہماری زندگیوں کو سیراب کرنے کے لیے برس رہی ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے حصے میں آ جائیں جو اس مہینے کو پالے۔ جب بارش ہوتی ہے تو مختلف ندی نالے اور تالاب اپنی اپنی وسعت و گہرائی کے مطابق ہی اس کے پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گڑھے کے حصے میں اتنا وافر پانی نہیں آتا جتنا ایک بڑے تالاب میں آتا ہے۔ اسی طرح جب پانی کسی چٹان یا بنجر زمین پر گرتا ہے تو اس کے اوپر ہی بہہ جاتا ہے، اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاتا، لیکن اگر زمین زرخیز ہو تو وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ یہی حال انسانوں کی فطرت اور ان کے نصیب کا ہے۔ رمضان المبارک کا یہی مقصود ہے کہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کے اس بابرکت مہینے کا اصل مطلوب ایمان و تقوی کا زاد راہ حاصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لاکھوں لوگوں کو جو روزے کے اصل تصور سے آشنا نہ ہونے کی وجہ سے بے مقصدیت کی زندگی گزار رہے ہیں کو مقصد زندگی سے آشنا کر کے عملی سرگرمیاں وضع کرنے کی پلاننگ کر لی جائے، تاکہ اس ماہ کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا جا سکے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ نیت و ارادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے پہلی چیز نیت اور مصمم ارادہ ہے، کیونکہ نیت شعور اور احساس پیدا کرتی ہے۔ شعور بیدار ہو تو ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور ارادہ محنت اور کوشش کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح اعمال میں صحیح نیت کی روح ہو تو وہ اثر آفرینی، نشو و نما اور نتیجہ خیزی کی قوت رکھتی ہے۔ نیت نہ صرف صحیح بلکہ خالص بھی ہونی چاہیے، یعنی ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے حصول اور اجر و انعام حاصل کرنے کے لیے ہو۔ نیت، ارادہ اور عزم و حوصلہ وہ طاقت ہے جس کے بغیر رمضان المبارک کا سفر اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ تلاوت قرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی مخصوص عبادات یعنی روزے اور قیام اللیل کا مقصد قرآن مجید پر عمل اور اس کی تلاوت پر مرکوز کر دینا ہے۔ اس مہینے کا حاصل قرآن سننا، پڑھنا اور قرآن سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس لیے سب سے زیادہ جس چیز کا اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے شب و روز قرآن کی صحبت اور معیت میں بسر ہوں۔ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے کہ نہ صرف ہمارے اندر جذب ہو جائے بلکہ اس کے ساتھ قلب و روح کا تعلق گہرا ہو جائے، اور دل و دماغ اور جسم سب تلاوت کے کام میں شریک ہو جائیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ احتساب و جائزہ۔
روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آنکھ اور کان کا بھی روزہ ہے، زبان اور ہاتھ کا بھی روزہ ہے۔ یعنی وہ روزہ یہ ہے کہ آنکھ وہ نہ دیکھے، کان وہ نہ سنے، زبان وہ نہ بولے، ہاتھ پاؤں وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں احتساب کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اس پورے معاشرے کے ٹھیک ہونے سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے کی اکائی یعنی فرد درست ہو۔ ذاتی احتساب و جائزے کے ضمن میں رمضان المبارک کی اہمیت بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ غیبت، چغلی، لعن طعن، بدگمانی، تکبر، ظلم، غصہ، جھوٹ، وعدہ خلافی، بدنگاہی، حسد، بغض وغیرہ یہ سب اخلاقی برائیاں ہیں، اور ماہ رمضان ان سب برائیوں کا علاج کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے میں مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھیے۔ نماز باجماعت۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز باجماعت قائم کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور نماز باجماعت قائم کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ نماز کے تمام حقوق ادا کیے جائیں۔ نماز کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ اذان کے بعد سب کام چھوڑ کر مسجد پہنچیں اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اہل ایمان باقاعدگی کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھی جانے والی نماز تہجد بھی تقوی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، اس کا بھی التزام کرنے کی کوشش کریں۔ سحر سے ذرا قبل اٹھ کر آپ پورا ماہ صلاۃ اللیل کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ عفو درگزر۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ معاف کرنے والا، زبردست درگزر کرنے والا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی صبر کرنے والوں میں سب سے افضل اور معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر تھی۔ شہر رمضان عفو درگزر، بخشش و رحمت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ جس طرح ہم خود اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، اسی طرح لازم ہے کہ ہم بھی معاف کر دیں، کیونکہ ارشاد ربانی ہے کہ جس نے معاف کیا اور اپنی اصلاح کر لی اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بلا شبہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ النساء میں فرمایا گیا ہے کہ تم نیکی اعلانیہ کرو یا چھپ کر تم کسی کی زیادتی کو معاف کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بدلہ لینے پر قادر ہے۔ بلا شبہ زیادتی کرنے والے کے لیے آپ کی معافی آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گی اور اس کے بدلے بہترین اجر ملے گا۔ اپنے دلوں کو صاف کیجیے اور ساتھیوں اور قرابت داروں کی فروگزاشتوں کو معاف کر کے قلبی تعلق پیدا کیجیے، کیونکہ بے شک صبر اور معافی عظیم کاموں میں سے ہیں۔ افطار۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو ہمدردی و غمخاری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ہمدردی کا ایک پہلو کسی روزے دار کا روزہ افطار کروانا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار کروانے کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور دوزخ کی آگ سے رہائی ہے۔ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو، اور اس سے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اعتکاف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اتنی عبادت کرتے جتنی کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ رمضان المبارک مومن کی تیاری کا مہینہ ہے تاکہ بقیہ 11 مہینے شیطان سے لڑنے کی قوت فراہم ہو جائے۔ اعتکاف اس تیاری کا اہم جزو ہے۔ لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس شخص نے شب قدر میں ایمان اور خود احتسابی کی حالت میں قیام کیا تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 کو اعتکاف اور شب بیداری کے لیے مختص کر دیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شب قدر کی یہ دعا بتائی تھی، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو،
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ و صدقات۔ انفاق فی سبیل اللہ کو اس ماہ مبارکہ سے خاصی نسبت ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت اچھی عبادت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے انسانوں سے بڑھ کر سخی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش لانے والی تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں سے قریب، جنت سے قریب اور جہنم سے دور، جبکہ کنجوس اللہ تعالیٰ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو کنجوس عبادت گزار سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے تاکہ مسکینوں کو کھانے پینے کا سامان میسر آئے۔